سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الرجل یحمل رزقا، کہ وہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم میسج دی ہے امت کو کہ گناہ جو ہے اس کی کیا اثرات انسان کی زندگی کو پڑتے ہیں. شیطان جو ہمارا صحیح دشمن ہے سب سے بڑا، ویسے تو بہت کام کرتا ہے، پوری زندگی ہمارے پیچھے ہے وہ کہ کسی طریقے سے بھی یہ جہنم سے نہ بچ سکیں. آخری دم تک اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، مرتے دم تک وہ پورے حملے کرتا ہے انسان پر کہ کسی طریقے سے بھی یہ جنت میں نہ جائے اور جہنم میں چلا جائے. یہ اس کا مشن ہے. اس کے چیلے فالوورز دن رات اسی کام میں مومنین ایمان والوں کے پیچھے خاص طور پر پڑے رہتے ہیں. اس میں سے یہ سب سے اہم کام اس کا یہ ہے. ظاہر اس کو پتہ ہے کہ گناہ جو ہے وہی اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. ہر گناہ جو ہے جہنم کے دروازے کے قریب کرتا ہے انسان کو. ہر نیکی جو ہے چاہے کتنی چھوٹی ہو جنت کے قریب کرتی ہے انسان کو. تو اس کو مشن اس کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو وہ کام نہ کرانے دی جائے انسان کو کہ وہ جنت کے قریب ہو جائے، اور کسی طریقے سے اس کو اس کام کی طرف دھکیلا جائے. وسوسے ڈالتا ہے، چکر دیتا ہے، دوست بناتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے کہ وہ ایسا کوئی گناہ کر لے جو اس کو جہنم کے قریب کرتے. یہ ہمیں سبق پکا کر لینا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا یہ عدو مبین ہے، بہت کھلا دشمن ہے یہ ہمارا. کئی مقام پہ اللہ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی اس سے بچو. کیا نشانی؟ جب بھی کوئی گناہ کی طرف ترغیب دے رہے ہے چیز، دوست ہو، گھر والا ہو، اندر ہو، انسان کا جذبہ ہو، تو سمجھ جائیں یہ شیطان ہے. بس یہ میرا مخلص ہو نہیں سکتا، میرا یہ دوست ہو نہیں سکتا. یہ شوٹڈ مجھے گولی دے رہا ہے کہ گولی بہت میٹھی ہے، کھا لو بڑا مزہ آئے گا. یار تم سود کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے، سود سے تو بڑا اونچا کاروبار ہو جاتا ہے. یار چھوڑو یار، مسجد میں کیا نماز پڑھنے، چلو یہاں بھی تو جماعت ہو ہی جاتی ہے، یہاں پڑھ لیتے ہیں نماز. اتنا یار اسلام سخت تھوڑی ہے
کہ پردہ کر کے پھرے یہاں پہ لڑکی ہے. بھئی آپ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں, یہ سب چیز ڈھکوسلے سارے جو ہیں یہ ایک سبق پکا ہمیں کر لینا چاہیے, کیونکہ ایک اصلاحی مجلس ہے یہ الحمدللہ جو بزرگوں کی طرف سے یہ طے کی گئی مجلس. مطلب میں تو خادم ہوں, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے, کوئی بیٹھے نہ بیٹھے, لیکن تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے جمعرات میں دعوت دینی ہے اور اصلاح کے لیے کوئی بات کرنی ہے سن. وہ تو میں تو نوکری کر رہا ہوں الحمدللہ, جو نوکری میرے سپرد کی بھی الحمدللہ 60-70 سال ہو گئے ہیں, تو میں تو لگا ہوں اس کام پر. تو اس چیز کا میں پکا خیال کرنا یاد رکھیں. اصلاحی مجلس کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. گناہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اب کتنی بڑی حدیث ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے اثرات ہوتے ہیں گناہ سے. اب یہ گناہ نہیں کہ اتنی بڑا کوئی گناہ ہو. اب ادھر دیکھیں آپ, شیطان کی سب سے بڑی دشمنی مقصد کیا ہے کہ وہ ہر گناہ کو چھوٹا بنا دیتا ہے. ہر گناہ کو چھوٹا, اتنا چھوٹا کر دے گا, ایک ڈاٹ بنا دے گا ہمارے سامنے کہ بس اس کو ہم فوراً پرواہ نہیں کریں گے. آج یہی وجہ ہے اتنا معاشرہ جو گناہوں میں ضم ہو چکا ہے. اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے گناہ ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر بڑی ایک عام مثال دے رہا ہوں آپ کو, غیبت دیکھ لیں آپ. اب اس کا غیبت کی سزا تو دیکھیں آدمی, جو قرآن کی آیاتوں میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ غیبت جب انسان کوئی کرتا ہے, مرد یا عورت, اس کی سزا آپ دیکھیں قرآن پر کیا بتائی ہے کہ سگے بھائی گوشت کھا رہا ہے وہ شخص. اب قرآن تو غلط نہیں کہہ رہا نا, سگے بھائی کا حرام گوشت وہ کھا رہا ہے اس وقت کوئی غیبت کرتا ہے کسی کی. تو اب تو کوئی مجلس, کوئی جگہ, کوئی بار, کوئی مسجد, کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے جہاں 3 آدمی بیٹھے نماز سے فارغ براندے میں بیٹھے ہم لوگ, مسجد میں بھی غیبت سے کوئی بچتا نہیں. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے غیبت کو نہ پکڑا ہو. پھر جھوٹ دیکھ لیں آپ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ منافق کی نشانی بتائی کہ جھوٹ کی ہے, کہ جو جھوٹ بولنے والا وہ منافق کی نشانی ہے اس کی. کتنا ہمیں جھوٹ بولنا, جس کی کوئی فائدہ بھی نہیں جھوٹ, ہم ایسا جھوٹ بولتے ہیں. کسی نے بیل کیا آپ کو, بچہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے نہیں. اب بچہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ہے, میں کیسے کہہ دوں نہیں ہے. اس کو شروع سے بچپن سے اس کو جو ہے ٹیلی فون کسی گایا, وہ بولو ٹیلی فون میں نہیں ہوں. یہ ہے نا ہمارا معاشرہ. یہ کس نے کیا؟ شیطان نے گناہوں کو اتنا چھوٹا کر کے دکھا دیا. اثرات کیا ہیں گناہ کے, آپ یہ دیکھیں اثرات کیا ہیں گناہ کے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو سب سے بڑا گناہ, اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا جو رزق ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کو ان الرزق جو حرم الرزق, رزق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک روحانی رزق ہے کہ ہمارا, ایک مادی رزق ہے. ہم 2 چیزوں سے بنے ہوئے ہیں, ایک روح کی خوراک ہوتا ہے اور ایک جسم کی خوراک ہے. تو یہاں دونوں رزق کے بارے میں بات کی ہے کہ جو کھانے پینے کا رزق ہے اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے, اس میں بے برکتیں ڈال دی جاتی ہیں, اس میں مطلب اس کو پورا پڑتا نہیں, روتا پھرتا ہے وہ شخص بیچارہ. اور اس کا جو روحانی رزق ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ہیں, نماز کی نعمت ہے, تلاوت کی نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں. دل نہیں کرتا جی ہمارا, یہ طبیعت مانتی نہیں جی نماز پڑھیں, جی بس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تلاوت کیسے کریں. یعنی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. اتنی خوبصورت حسین چیزوں سے ہماری وہ اٹریکشن دور ہو جاتی ہے ساری. اب برائی کی طرف ہماری مائل ہونا شروع ہوتی ہے طبیعت. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری دکان تو اس وجہ سے نہیں چل رہی کہ ہم نے مال صحیح نہیں ڈالا, یا فلاں وجہ سے نہیں چل رہی, یا فلاں وجہ سے نہیں چل رہی. میری اولاد ہماری نافرمان بچی وہ تو اس وجہ سے ہے. اب دیکھیں زمانہ ایسا ہو گیا, فلاں ایسا ہو گیا. ہم اسباب تلاش کرتے ہیں کہ یہ وجوہات ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے, ہم پہ کوئی وقت بھی ہے پریشانی, یہ تو یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. سب سے پہلے انسان کو جو سوچنی چاہیے ایک چیز کہ اس کی وجہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے
کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی ہے کہ جو رزق کرنے والے گھر کے اندر نہیں ہے، ہماری روحانی چیزیں بند ہو چکی ہیں، ہماری نافرمان اولاد ہو چکی ہے، ہمارے گھر کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی معاملہ ایسا خراب ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے بندے کو جو سوچنا چاہیے، میسج دے رہا ہے آپ ہمیں یہ حدیث، کہ آپ سب سے پہلے سوچیں کہ تو نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی. دیکھیں کہ بہت ہی بڑے بزرگ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی سے سب لوگ واقف ہیں، کہ کتنے درجے کے بزرگ تھے. خیر یہ تو نقشبندی سلسلے کی مجلس ہے، تو وہ تو ہمارے 5ویں درجے پہ نسبت نبی پاک کی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے ان کی نقشبندی سلسلے کے اندر. 5ویں درجے پہ ہیں سرکار کی نسبت سے آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے پہلے جو ہے ہمارے شجرہ پڑھا کریں نا، آپ اس سے پہلے جو ہے جو بزرگ ہیں وہ ہے حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اوپر ہیں جو قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اوپر ہے حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اوپر حضرت ابو صدیق ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 5ویں درجے پہ بزرگ نسبت نبی پاک سمجھ کے آتی ہے. کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، کیا روحانیت ہوگی ان کی کیا منقبت ہے، ان کی کرامات، ان کی باتیں اتنی بلند. بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گھر گئے مسجد سے، تو گھر میں گئے، جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا مجھے پانی پلانا، جیسے آدمی کہتا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو اس وقت مصروف ہیں، آپ اٹھ کے خود پی لیں پانی. یہ کتنی عام بات ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ سوچیں. حضرت باعث بستانی ایک دم وہیں جم گئے اس بات کے بعد، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور سیدھے مسجد میں چلے گئے، خانقاہ میں اپنی، جہاں سارے مریدین بیٹھے تھے ان کے. مسجد سے تو گئے تھے اور چادر اوڑھی اور گریا تاری ہو گیا ان پہ. اس قدر گریا کہ مریدین جو تھے ان کے سارے گھبرا گئے کہ کیا وجہ حضرت کی. جب گریا ختم ہوا، حضرت کی حالت کچھ بہتر رہی، تو حاضر ہوئے ان کے، حضرت یہ کیا وجہ ہے، گھر میں آپ کو مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہے، آپ اس قدر کہ یہ فرمایا. کہتے نہیں، وجہ یہ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا اپنے مریدین کو وجہ کہ آج جب میں گیا گھر تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے پانی دو. تو 30 سال میری اس کے ساتھ زندگی گزری ہے، میں نے اس سے کبھی نافرمانی ہوتے دیکھی نہیں. اس عورت سے بے انتہا ظاہر اللہ والی کی عورت تھی، وہ کیا ہوگی. تو مجھے یہ تعجب اب تک یہ ہوا، جس وجہ سے میں پریشان ہو رویا، کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے مجھے کہ میں آپ کو پانی نہیں دے سکتی، میں مصروف ہوں، آپ خود اٹھ کے پی لیں. یہ اس نے مجھے کیسے کہہ دیا. اس چیز نے مجھے اتنا فکر مند کیا. اور فکر کیا تھا ان کو کہ یہ وجہ کیا ہے، بیوی کی طرف سے ان کو ایسا معاملہ نہیں ہے، ان کو فکر یہ پڑ گئی کہ مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہو چکا ہے. نبی کریم کی حدیث مبارک ہے کہ کوئی مجھ سے گناہ ضرور سرزد ہو چکا ہے، ایسا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ وہ مجھے نافرمان ہوئی، اس نے میری اطاعت نہیں کی. صورت میں اللہ نے عطا فرمایا ان پر، سمجھ آئی بات، فکر کیا انہوں نے کہ میں نے کون سا گناہ ایسا کیا ہے، تو ان پہ ظاہر ہوا گناہ. آپ سنیں آپ گناہ کیا تھا. یہ کس سے کہانی نہیں ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ایک سوچنے کا ایک ایسا پیغام ہے کہ جس پہ میں فکر اور سوچنی چاہیے. یہ بات کہ آخرت کی چیزیں، منزلیں آسان نہیں ہیں دوستو. یہ موت جو ہے نا، یہ ہماری یہ قبر آسان نہیں ہے کہ بس بہت سستی چیز ہے یہ، کہ بہت آرام سے سب کچھ مل جائے گا. ہم جس چیز کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے نا، بس اس اسٹینڈرڈ سے ہم باتوں سے اپنے سب کچھ کر لیں گے کام. یہ سب چیزیں اسلام کے اندر باتیں ہیں جو حدیثوں سے منسلک ہیں. ساری چیزیں آپ غور کریں اس بات پر. اور یہ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں
ایسی باتیں خانقاہوں میں سوچی جاتی ہیں. اس صحبت اللہ والوں کی صحبت میں یہ انسان کے دماغ پھرتے ہیں، پھر وہ اتنے ڈیپ چلے جاتے ہیں، ذکر اذکار سے ان کو سینے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، فکر پیدا ہو جاتی ہے آخرت کی. تب ان میں یہ شعور، اس کو شعور کہتے ہیں، یہ ایمانی شعور ہے انسان کا. یہ دب چکے ہیں ہمارا، کیونکہ نہ ذکر ہے زندگی میں، نہ اذکار ہے ہماری زندگی کے اندر. یہ فکریں جو ہیں دب چکی ہیں بالکل، یہ بالکل سطحی چیزیں رہتی ہیں. لیکن جس وقت انسان اندر سے جاگ اٹھتا ہے، ایمان اس کا بلند ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی بلند ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ خود کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ملتی کہاں سے؟ یہ صحبت شیخ اور ذکر اللہ سے ملتی ہے. یہ کوئی پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں میں آپ کہ جب وہاں پر جانے کے بعد جانور نما انسان جانور سے بدتر انسان ہوتا ہے. ہم دو ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بات، اسکیچ ہے ہمارا. ہم دو ہیں، ایک تو میرا ظاہر لوگوں کے سامنے، ایک میرا باطن میرے سامنے. باطن مجھے ہر وقت برائی کی طرف میسج دیتا ہے. ایسے ایسے انسان کے اندر خیالات آتے ہیں. متقی انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جن کے تقوی کے لوگ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اندر سے اس کو اس قدر گھناؤنی قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں اندر سے، جو دعوتیں دیتے ہیں، زنا کر لو، شراب پی لو، فلاں کر لو، یہ کر لو. تو جو ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ صحبت شیخ ہوتی ہے نہ ذکر اللہ ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی اندھیرے میں جا کے یہ کام کر لیتے ہیں. آج ہی وائر ہوئی باتیں میں سن رہا ہوں، اخباروں میں آتی ہیں. آپ تو چیزیں ایسی بنی ہیں انٹرنیٹس وغیرہ کہ اتنا بڑا انسان درجے کا مفتی اور پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور ایسی فحش باتیں سرزد ہو رہی ہیں. وہ تو ایک ظاہر ہوگی نا چیز، لیکن ہر انسان دوست پر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو ایک اندھیرا انسان کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس اندھیرے سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی. کتنے سجدے کرے، کتنی قرآن کی تلاوتیں کرے، کتنے عمرے کرے، عمرہ کر رہا ہوتا ہے انسان، جھکا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے آگے، لیکن اندر کام موجود اس کا، وہ عورتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے، شہوت غالب ہوتی ہے. میں نے تو ہزاروں لوگوں کو کہتے ہیں، یہ تو بھائی لوگ مریض بھی تو ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اپنے مرض کو. طواف کرنے کے بعد باہر آتے کہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت میری پتہ نہیں کیا ہے، یہ شہوات میری جان نہیں چھوڑتی، آنکھوں میری عورتیں گھومتی رہتی ہیں. یہ وجہ ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ہو، ہمارے اندر یہ فطرت پیدا کر دی گئی ہے. تو اس کے لیے پروٹیکشن دی ہمیں اللہ نے، بچنے کا طریقہ بتایا کہ اس کیفیت سے بچ یہ ضرور آئیں گے انسان میں کیفیت، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ورنہ وہ کر بیٹھیں گے. جو اندر آپ کے فیلنگز آ رہی ہیں نا، انسان کر اٹھتا ہے، مجبور ہوتا ہے وہ چیز کرنے پر، وہ ثانی ہو جاتا ہے، وہ چور ہو جاتا ہے، وہ بدماش ہو جاتا ہے. لیکن باہر بالکل ویسے انسان ہوتا ہے، لوگ اس کو ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے پروٹیکشن کیا دی ہے کہ صحبت شیخ اور ذکر اللہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز. یہ کوئی دنیا کی معمولی بھائی، یہ عام سطح بات نہیں ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، اسے بیعت ہو رہے ہیں یا ذکر سیکھ رہے ہیں. یہ کوئی دنیا کا رواج نہیں ہے، یا کسی پہ احسان کوئی نہیں کر رہا. یہ تو ایک بہت بڑا پروٹیکشن جو اللہ نے دی ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ ریجیکٹ کریں، واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی انسان سچ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. جو اس راستے کو نہیں پکڑے گا میرے بھائیو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا اندر باطن کبھی صاف شفاف ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر میں کتنی چیزیں کر لے، کتنے اعمال وہ کر لے، اندر سے پوری دعوت اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے. وہ اتنا کمزور ہوتا ہے اندر سے انسان، اتنا کمزور ہوتا ہے انسان، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کر اٹھتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. پھر سوچتا ہے کہ میں یہ کام بھی کروں، مجھ سے یہ کیسے کام ہو گیا، یہ میں نے زنا کیسے کر لیا، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو برباد کر لیا. یہ جوانوں کی سٹوری ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس راستے کو ایک بہت سطحی راستہ سمجھا. یہ پیر ہے جی، بس اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ جی بس اللہ والا ہے، بس دعا کرا لو. اللہ کے بندے، یہ ایک بہت بڑا جنت کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ نے، جو تمہارے دین کو پروٹیکٹ کرے گا، تمہارے قرآن کو پروٹیکٹ کرے گا، تمہارے حفظ کو پروٹیکٹ کرے گا، تمہاری امامتوں کو، تمہارے تقووں کو، تمہارے جو احادیث ہیں ان کو یہ تمہارے پروٹیکٹ کرے گا. ورنہ یہ رتبے دنیا کی طرف تو چلیں گے، لیکن اندر تمہارا بہت خبیث ہوگا. ایک عام عورت آ کے تمہیں بگلا دے گی ایک منٹ کے اندر، تمہارے رنگ کو بدل دے گی.
تو ان پہ دنیا غالب ہو جائے گی. وہ خواہش اندر چلتی ہیں دنیا کمانے کی ہے بس. یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر موجود ہیں اور یہ اسی وقت کنٹرول ہوتی ہیں, ختم نہیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے حتیٰ جاتے کے لیے کہ جب تک موت انسان کی نہیں آتی ہے اس وقت ہمیں سے فائٹ جاری رکھنی ہے, اور اس وقت تک موت کے آخری لمحے تک ہمارا کنیکشن شیخ کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تصور شیخ. یہ ایک محنت ہے, یہ ایک کوشش ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ تو میں اپنی زندگی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو الحمدللہ جو میں نے سیکھا ہے کہ اگر آج حضرت نہ ملے ہوتے سبحان اللہ تو یہ انسان کہاں ہوتا. انسان جانور سے بدتر ہے. یہ دو رخ ہیں انسانوں کے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر وقت دعوت ہوتی ہے انسان کی. آپ کے ہاتھ میں ذکر ہوگا, تسبیح کریں گے, شیطان نے آپ کو وسوسہ پورا ڈالنا ہوگا. تو یہاں حکم یہ ہے کہ تم شیطان کی وسوسے کم, اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ تو فکر نہ کر, وسوسے تیرے آتے جائیں گے, فکر نہ کرنا. شیطان تجھے پوری دعوتیں دے گا لیکن تسبیح کو نہ چھوڑنا. باقاعدہ تیرا ذکر قبول ہو رہا ہے, ویسے ہی تجھے ثواب نہیں بلکہ اس سے زیادہ تجھے ثواب دیا جا رہا ہے. اس کا تو مقصد یہی ہے. وہ یار یہ تو چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں, عورتوں کے خیال آ رہے ہیں, یار مجھے شراب کے خیال آ رہے ہیں, مجھے تو زنا کے خیال آ رہا ہے. چھوڑو کیا ذکر کرنا, چھوڑو یار حضرت کے پاس کیا جا کے مجلس میں جاتے بھی ہیں, روز ذکر میں بیٹھتے بھی ہیں, آہستہ آہستہ اس کو نکال دیتا ہے شیطان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حکیم الامت ہیں, بتاتے ہیں خبردار اللہ نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے. یہ حکیم الصلاۃ جو نماز کے بعد تو مانگتا تھا اللہ نے تجھے بے کرم فرما دی ہے. یہ جنت کا دروازہ کھول دے اس آدمی کے راستے سے تیرا. تجھے یہاں تیری پروٹیکشن ہو جائے گی تیرے دین. تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح تو پروٹیکٹ ہو رہا ہے, کس طرح تیری جذبات کو دبایا جا رہا ہے, کنٹرول کیا جا رہا ہے. ورنہ تو کر بیٹھے گا یہ کام. آدمی چیختا ہوتا ہے یا میں مر گیا, میں نے یہ گناہ کر لیا. میں نے کہتا ہی نہیں آدمی کیوں ہو گیا, کیونکہ اس نے کنیکشن نہیں رکھا اس چیز سے جس کو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان. یا الذین آمنوا اللہ کونوا صادقین, کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ تقویٰ مل ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے, حکم دیا ہے, نہ نمازوں سے, نہ روزوں سے, نہ حجوں سے, نہ تقویٰ مل ہی نہیں سکتا. تقویٰ ملے گا تو کسی اللہ والے کے سینے سے نکل کر تمہارے سینے میں جائے گا. جتنی خالص نیت کے ساتھ, جتنی محنت کے ساتھ. اس پہ تو اتنی محنت کی ضرورت ہے. میں بتاؤں کہ جب تک میرے حضرت حیات ہوئے تو سب سے بڑا میرا مجاہدہ یہی تھا کہ ایک لمحہ بھی اپنے شیخ سے میں جدا نہ ہوں. بے شک میں اس ملک میں ہوں یا مجھے جہاں بھی پتہ چلتا تھا میں مشن بنایا کہ ایک لمحہ بھی, کیونکہ اس آدمی سے الگ ہونا تو جہنم. یہ اللہ نے جنت کا راستہ دیا ہے, اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہمیں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے ان کے دامنوں کو جو اللہ والے ہیں کہ بھئی کسی قسم کی وسوسے آئیں, خیالات آئیں. یاد ہے کہ تو اللہ والے تو بڑے رحیم کرم کرنے والے ہیں, پھر بھی وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ کوئی نہ آئے نا, فکر مند ہوتے ہیں کیوں نہیں آ رہا, حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. تو شیطان پھر اور وسوسہ ڈالتا ہے, ضرور یار اس کو تو کوئی لالچ ہوگا ہم سے, یار ضرور یہ مطلب ہوگا جو ہمیں بلا رہا ہے, شاید اس کا مرید ایک کم ہو رہا ہے اس لیے بلا رہا ہے. اللہ کی قسم اللہ والوں کو کیا تعلق ہے مریدوں سے یار, مجھے پتہ ہے کیا تعلق. ایسے بھی ہم نے وقت دیکھا ہزاروں لوگ ہوتے ذکر کرتے ہیں, ایک وہ وقت 4-5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بھی فرق نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر آئے, مسجد تو ایک ہے. تو اس راستے کو بھائیو, میں تو بات نکل آئی, میں کچھ اور بات کر رہا تھا, شاید اللہ کا مقصود تھا کہ اصلاح کی اونچی بات ہے, بڑی زبردست بات ہے. تو میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن چاہتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو مجلس تو اس کی ہی ہے, مہمان تو آپ اس کے ہیں, اصلاح کرنے آپ آئے بیٹھے ہیں, تو میرے خیالات کو نیچے کر دیا, اللہ نے دوسری طرف میرا رخ پھیر دیا. یہ امپورٹنٹ بات تھی بہت. میں خود سوچ رہا ہوں بہت سے لوگ اس میں شکار ہو جاتے ہیں, اس تصور کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. جس ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو لوگ تو کریں گے مجلس چھ جی, اس میں کیا ہے, ذکر کی جماعت ہے بیٹھی ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے آج سے 70-80 سال پہلے ایک ایسے اللہ کے ولی نے اس زمین کے اوپر جو رحمت کی الحمدللہ اللہ نے, کہ ایک ایسے آدمی کو تیار کیا بالکل ویسٹرن تھا, کوائٹ ویسٹرن, جو اسی مشرق سے نکلا ہوا تھا. کسی مولوی کو نہیں بھیجا, کسی مفتی کو نہیں بھیجا, کسی عالم کو نہیں بھیجا, بلکہ اس گندی جگہ کے گندے کیڑے کو تیار کرنے کے بعد
روحانی طریق بنا کر اسی زمین پہ جا تو ان کو اپنی زبان میں سمجھا ذکر کیا چیز ہے. کتنی بڑی بات ہے. سوچا یہ تو مفتی ہے بھائی، یہ تو مفتی صاحب ہیں، یہ تو فلاں محدث ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں تبلیغی ہو، تو آدمی سمجھتا ہے. لیکن اس آدمی کے بارے میں کیا ہے کہ جو اسی زمین سے نکلا ہوا ہو، یہیں ساری تعلیم ہوئی ہو، یہیں پھرتا رہا ہو، ان گلیوں میں پھرتا رہا ہو، یہیں کیسوں سے گزاری ہو، یہاں زندگی گزاری ہو، رنگینی کی ہر سطح دیکھی ہو، دنیا کے ہر کونے میں پھرتا ہو، پیسہ بھی بہتات، زندگی بھی رنگین، پیسہ بھی اونچے خاندان، سب کچھ. سبحان اللہ، اللہ کا سلیکشن. یکسو میں رحمت بھی شاہ، جس کو چاہے زمین کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انسانوں کو. تو اللہ کا کام ہے کہ اسی انداز سے انسان کو لے کے آتا ہے جو ہر چیز کو، کس چیز کو میں کس گناہ کی زمین کی نہیں جانتا، مجھے آپ بتائیں. مجھ سے کوئی ایسے آدمی کیسے کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. دونوں رخ جس نے دیکھا. تو یہ تو میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو بالکل پکلی باتیں ہیں کہ ہم دو انسان ہیں، بچیں گے ایک ہی حالت میں، آپ بچ نہیں سکیں گے. جب میں نے کچھ نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تو میں بڑی مزتوں کی طرف گیا، لوگوں کی طرف گیا، تقریریں سنی، کچھ اثر انداز ہوتا ہی نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن جب دل سے دعا نکلی تو اثر کرتی ہے. سبحان اللہ. دل سے جی کٹے کمرے کے اندر تنہا میں، اللہ گناہوں سے تنگ مجھے بلا اپنی طرف، کہیں تو نظر نہیں آتا، مجھے مستوں میں گیا، کہیں وہ چیز نہیں ملتی. تو ایسا سفر کرایا سبحان اللہ کہ حضرت کو وہاں پہنچا دیا میں نے پاس. ایسی دل کی دعائیں انسان اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اتنی یاد دیکھیں، سب سے زیادہ قریب جو ہستی ہے وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے. جب کہتے ہیں میں تو شاہ رب کے قریب ہوں، مانگو تو صحیح اس سے. میں ایک مسجد میں گیا، بہت پرانی بات ہے، نماز پڑھنے پہ ایک شخص بیٹھا، ظہر پہ دیکھا، عصر پہ دیکھا، عشاء پہ دیکھا، جوان لڑکا بالکل خوبصورت. اچھا میں بھائی آپ بیٹھے ہیں اس وقت کیا کر رہے؟ کہ جی فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں، یہ حال ہے میرا، فلاں بڑا پریشان ہوں. تو میں کہ پریشانی کیا بات ہے؟ کہ جی یہاں بہت سخت گناہ ہے. میں اللہ سے یہی دعا کیے جا رہا ہوں صبح سے کہ اللہ کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا، کوئی ایسی جگہ مجھے ملا کہ جہاں میں گناہوں سے بچ سکوں اور میں اپنے آپ بچا سکوں. میں نے جیب سے کارڈ نکالا اپنا، میں یہ خانقاہ ایک ہے کسی درویش کی، آپ شام کو وہاں پہنچ جائیں. اس آدمی کی زندگی بدلتی میں نے دیکھی. سبحان اللہ. میں کہتا ہے اللہ تو کیسا کرم کرتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور تو اس کو پورا انتظام کر دیے. مانگتے بھی تو نہیں، ڈرتے ہیں مانگتے ہوئے، یا اگر ہم نے مانگ لیا تو پھر گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے، پھر ٹی وی چھوڑنا پڑے گا، پھر یار یہ ٹیلی فون کی شخص بھی چھوڑنے پڑیں گے، یار تو فراہم نہیں جی. کوئی ایسی چیز دے دیں دنیا بھی رہے جی آخرت بھی رہے. یہ بھی عجیب چیز بنائی ہے ہم نے کہ دنیا چلے جی آخرت بھی چلے. یہ کیسے؟ نہیں یار یہ اس آدمی کے پاس نہیں جانا، یہ تو یار یہ دنیا چھڑا دے گا ہماری، باتیں ختم کر دے گا. اس سے اللہ ملتے ہیں. یک رنگی چھوڑ کے، یہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا. اگر اللہ کو پانا ہے تو ایک رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، باقی سب رنگ اتار دو. تو اگر کسی کو مل گیا ہے کوئی ایسا راستہ، جم جائے اس پر، جم جائے. سب سے بڑا راستہ جو لے کے جائے گا. تو میں حدیث آپ کو جو سنا رہا تھا وہ یہی تھی کہ گناہ جو چھوٹیں گے، دو ہی چیزیں صحبت اور ذکر اللہ سے انسان چھوٹتے ہیں. کسی حالت میں آپ نے پکڑ لیا، جو بھی شیطان تنگ کر رہا ہے آپ لگے رہیں، چھوڑیں نہ اس راستے کو، چھوڑیں نہ. آپ دیکھیں یوسف السلام نے دیکھیں خواب کہاں دیکھا تھا، وہ کتنے دنوں کے بعد اس کی تعبیر نظر آئی ان کو، جو بیٹھے تخت پر کہنے یہی تو خواب جس کی آج تعبیر مجھے نظر آئی. یونس السلام آپ دیکھیں کتنے دنوں میں نہ ڈال دیا. اتنے بڑے نبی تھے، مچھلی کے پیٹ میں جاتے، وہ ایک دم کہتے لا الہ الا انت سبحانک کنت ظالمین، زمین اوپر آتے ہیں. نبی تھے لیکن کتنے دن لگے ان کو دعا مانگتے ہوئے اس اندھیروں کے اندر. آپ دیکھیں یہ اللہ نے کیوں بتائی ہمیں چیزیں، تم کو دکھائیں. کہتے جلدی مت کرو، جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دینے میں کنجوس نہیں ہے، وہ حکمتوں کے ساتھ تمہیں عطا فرمائے گا. اس کے پاس کوئی کمی ہے دینے میں؟ تو ہدایت مانگ، نہیں دے گا ہدایت. سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ یہی رنگ مجھ پہ چلا دے، جس کی صحبت میں بیٹھوں گا ایسا رنگ میرا بھی کر دے، اللہ ویسے ہی بنا دے گا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ جیسے یہ ہے ویسے ہی مجھے بنا.
یہ نہیں یہ اتنا سخت نہ بنانا، یہ تو یہ بھی چھڑوا دے گا، یہ اس سے کام بند، یہ تو زندگی اور کچھ نہیں بنے گا. شیطان ہمیں ٹکر دیتا رہے گا اور ہمارے اس گندے دین کو مضبوط کرتا رہے گا، گندے خواہشات کو مضبوط کر دے گا، ہم سے شرک کراتا رہے گا. یہ شرک ہے، بتوں کو پجواتا رہے گا، یہ اندر جو ہمارے بت اس کو پجواتا رہے گا. تو گناہ بتا رہا تھا شاید آپ کو، تو کہنے لگے اللہ نے پھر سینہ کھولا کہ گناہ کیا ہوا. میں نے بتایا نا بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا کر دیتا ہے. تو بایزید بستامی سے کیا گناہ ہوا ہوگا ایسا آپ سوچیں ضرور جو اتنی بڑی سزا ملی ہے. سوچیں آپ، کہنے گناہ میرے سامنے آ گیا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اب گناہ آپ سن لیں، کسی گناہ میرے سامنے آ گیا جس کی اتنی بڑی سزا مجھے ملی کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. کیا گناہ؟ کہتے آج جب صبح میں مسجد سے نکلا تھا تو اجلت میں شیطان، میں نے کہا ہر کتنا ہی اونچا ولی ہو، شیطان کا کام مشن چل رہا ہے. اور ایک یاد رکھ، یہ بھی شکل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا بڑے بے فکر ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس کو فکر ہوگا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوگا. یاد ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. آج جس بستی کے اندر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، اگر وہاں عذاب آ گیا تو وہ کہے گا یہ میری وجہ سے عذاب آیا ہے. وہ اپنے پہ لے گا ہر چیز کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. یہ نہیں کہ یہ ہے وہ نمازی تھا، فلاں نہیں تھا، یہ نہیں. وہ اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے شخص کہ راتوں کو روتا ہے اپنے لیے، بلکہ لاکھوں لاکھوں مرید اس کے ہوں. لیکن اللہ والے کی شان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں، آپ کی ذات گرامی، آپ کو سوچیں ایک ایک مجلس میں حدیث میں آتا ہے 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کر کے نکلتے تھے. آپ یہ کیا چیز تھی مجھے بتایا. عائشہ صدیقہ کہتی تھی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو اس کو آپ گریہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین گیلی ہو جاتی ہے آپ کے رونے سے. کیا تھا اتنی بلندی، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا اتنا، جتنا یہ آپ اس پہ آپ نقطہ لگا لیں کیونکہ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ تو مجھ سے ہزار سے جو بہتر ہوں گے، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا آپ کے مقام ہوں گے، میں تو خیر ناپاک کیڑا ہوں. تو سوچ لیں اس بات کو اچھی طریقے سے کہ آپ جب ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صحبت شیخ لیتے ہیں، تو ہم میں کیا تبدیلی لینی چاہیے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کا خوف آ جانا چاہیے. کتنا خوف آیا ہمارے میں؟ جس قدر خوف ہوگا سمجھیں اسی قدر آپ کے پاس اللہ کی ولایت موجود ہوگی. یاد رکھیں آپ کہ ولایتیں اللہ یہاں نہیں دکھاتا، مقامات آپ کو یہاں نہیں دکھائے گا، درجات یہاں نہیں دکھائے گا. اللہ کی قسم ہم جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو اس وقت حیران ہو جائے گا انسان کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام دیا ہوا تھا مجھے دنیا کے اندر، یہ میرے درجے تھے. اور جب ریسیو کرنے وہاں پر آئیں گے لوگ تو آدمی تنگ رہ جائے گا، یہ میرے مقامات اور یہ میرے درجے تھے. نشانی اس کی کیا ہے؟ نہ کشف نشانی ہے، نہ کرامات نشانی ہے، نہ حفظ نشانی ہے، نہ قرات نشانی ہے، نہ فلاں ہوتے ہیں، نہ فلاں ہوتے ہیں، نہ حضرت صاحب، کوئی نشانی اس کی نہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ بندہ بہت ڈرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. کسی کو اس نے کوئی برا کہہ دیا ہوگا تو ساری رات روتا رہے گا، یا اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوگی، میں نے اس آدمی کو برا کیسے کہہ دیا، یار اس آدمی کو میں نے حق کیسے مار لیا، یار آج میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر دی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لیے یار میں نے اس اولاد کو تھپڑ کیوں سمجھایا، اور طریقہ نہیں. اس کے اندر خوف خدا اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے کانپنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ پہ عذاب نہ بن جائے. تو وہ بایزید بستامی اتنی بڑی شخصیت، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس قریب کے 5ویں رکوع ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلسلے کے اندر، ساری دنیا کو فیض دے رہے ہیں، وہ ساری دنیا میں فیض جا رہا ہے ان کا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. تو کیا روئے؟ کہ تو ہوا کیا میرے ساتھ، میں آج جب نکلنے لگا تو آج غلطی مجھ سے یہ ہوگی. جو اب دیکھیں آپ بڑے بڑے انسانوں کے ساتھ کیا حال ہو جاتا ہے. غلطی کیا ہو گئی کہ میں نے آج سنت کے طریقے پہ جوتا نہیں پہن سکا. اللہ زہر کر دیا. کیا طریقہ سنت کا جوتا پہننے کا؟ بھائی مسجد سے نکلیں تو کون سے پہلا پاؤں نکلنا ہے پہلے بار؟ اب یہ آپ سن لیں، کون سے پہلا پاؤں نکالتے ہیں ہم؟ جی مسجد سے نکلنا کون پہلا نکلے گا پاؤں؟
بایاں پاؤں نکلے گا. لیکن پہننا کون سے ہم نے جی؟ تو طریقہ کیا ہوگا؟ ہم اس مسجد میں ہیں، مسجد کی حد تو جوتا وہاں میں نے پہننا ہے، تو کون سے پاؤں سے پہنیں گے جوتا آپ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا کیا کرتے ہیں؟ سیدھے پانی سے ہے نا. تو پھر پاؤں کون سا نکلا پہلے بتائیں صوفیو؟ ہم کہتے ہیں سنت کیا. اب یہ سنت کی بات سن، نکلا کون سا پاؤں؟ تو میں نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے شیخ کس طرح سے خانقاہ سے سیکھ، کوئی کتاب نہیں پڑھی. دیکھا حضرت کیسے پہنتے جوتا. حضرت جب مسجد سے نکلتے تھے 2 جوتے خیر خادم رکھتے تھے فوراً جوتا، جس میں بھی تھا الحمدللہ. تو جس وقت جوتا باہر رکھا جاتا ہے مسجد سے باہر ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بایاں پاؤں جو بایاں پاؤں نکالتے ہیں نا، بایاں پاؤں نکالتے جوتے کے اوپر رکھتے ہیں، اس جوتے پہ رکھا. جب دایاں پاؤں نکلا تو جوتے کے اندر گیا، جب وہ اندر گیا تو اس کے بعد بایاں پاؤں کو پھر اندر کیا. طریقہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے طریقہ. تو وہ کہتے میں بھول گیا کہ شیطان نے یا کوئی وجہ یا جتنے بلند انسان تھے اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا ان کو، تو حکم آیا اللہ کی طرف سے. القا یہ ہوا کہ اے بھائی یزید، تو نے آج میرے پیارے نبی کی اطاعت کو ترک کیا تو میں نے تیری بیوی کی اطاعت کو تجھ سے ترک کرا دیا، اس کو نافرمان بنا دیا. تو کہتے ہیں گناہ کا اثر ہے انسان کا کہ فوراً بیوی نافرمان ہو گئی. تو ہم تو اللہ کے رسولوں کی اطاعت کیا آپ خود دیکھ رہے ہیں، تو کیا حد ہوگی ہماری زندگی کی، کیا مقام ہوگا. دین بھی وہی ہے، ہم انسان بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، بدل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب خود دیکھ لیں کہ ہمارے لیے کون سے دروازے کھلے ہوں گے. اور نہ ہی ہماری کوئی محنت ہے، نہ ہی ہم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جہاں سے ہم چیزیں سیکھ سکیں. رنگی اور ہیں آج کل، رنگی عجیب عجیب رنگ نظر آئیں گے. تو دین ہی نہیں ہے نا، یہ وہ دین ہے جوتے پہن لیا. اب یہ دین کی اہمیت دیکھ لیں آپ سنت کی، کہ ایک سنت کے ترک کرنے پہ اللہ نے اس کی بیوی کو نافرمان کر دیا. تو جو ساری زندگی سنتوں کو ترک کرتا ہوگا تو کون فرمان بردار ہوگا اس شخص کا؟ بیوی بچے اولاد گھر بار. وہ تو ایک اجڑا ہوا انسان ہے، جیسے اجڑی بستی نہیں ہوتی. ہم وہ لوگ ہیں، ہم تو اجڑے ہوئے انسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے. ہم کون ہمارے سننے والا، کون جاننے والا؟ نہ فرشتے سوائے شیطان اور جنوں کے کوئی ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ. کہاں ہماری زندگی میں سنت ہے؟ بتائیں. مجھے ایک اور واقعہ بزرگ کا یہ بات جات آتی ہے. ان کا نام تھا، اگر مجھے یاد آ جائے، عبدالاحد بن زید رحمۃ اللہ. بڑے درجے کی، جس طرح باجد بستامی ہے اسی طرح کے اکابرین میں ہے. وہ بڑے درجے کے بزرگ تھے. وقت سے یاد آ گئی بات، وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ عجیب بزرگ تھے، بہت کرامات، بڑے درجے کے بزرگ، آپ جانتے ہوں. تو انہوں نے ایک عجیب دعا کی. اب بزرگوں انداز ہیں، ہر آدمی، میں نے کہا نا ہر آدمی ایک چیز اندر ہوتی ہے، اس کا ایک اندر ایک چیز ہے، خواہشات موجود ہیں. انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ مجاہدات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، تو میں ایک تجھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ والے کہہ رہے آپ نے اللہ رب سے کہہ رہے، وہ تو مطلب ایسا تو ہونا چاہیے نا، انسان کی صفائی ہو جائے کہ اللہ بالکل قریب ہو انسان کے. کیا خواہش کی؟ کہ تعالیٰ مجھے وہ عورت دکھا دے، وہ کون ہوگی جو جنت میرے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ، خواہش تھی کہ وہ کون سی عورت ہوگی جو جنت میرے ساتھ ہوگی، کہ میں دیکھ سکتا ہوں اس کو. اللہ نے کہا دیکھ سکتا ہے. کوفے میں ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ سودا ہے، حبشی ہے، کالی رنگی، بالکل کالی بیچاری غریب عورت ہے، کہ فلاں کونے کے اندر اس کا نام ہے میمونہ سودا، اس کا نام ہے، وہ ہے تیری پارٹنر جنت کی. دیکھنا جا کے دیکھ لے. یہ کیا اللہ یہ دوستی کا دیکھیں معاملات کیسے ہوتے ہیں دوست ہیں اللہ والوں کے. سبحان اللہ. اور ہر آدمی بنا سکتا ہے یہ دوستی. دیکھیے اس لیے تم آئے ہیں، اس لیے تو ہیں. ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا خوف اللہ کا آ رہا ہے، کتنے ہاتھ کانپ جاتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، کسی کو برا کہتے ہیں، کتنا خوف ہمیں آنے لگا ہے ذکر کرنے کے بعد. سوچنا چاہیے نا یہ بات. کیا پھر ہم منافق کیا ہم اس سلسلے میں آئے فضول ہیں؟ محنت کی نیت سے نہیں ہے، کوشش کرنے کی نیت سے نہیں ہے. ہمارے تو پتہ نہیں کیا ڈرامے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تماشی، یا تو ہم تماش بین ہے. اگر تماش بینی حقیقی ہے تو پھر دیکھیں کتنا خوف ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم تو خوف لینے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا. ذکر راستہ ہے خوف پیدا کرنے کا.
تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عورت دکھا دیں کہ جو میری پارٹنر ہوگی جنت میں دیکھوں ہے کون. کہ جا دیکھ اب اتنا بڑا اللہ کا ولی, اتنی مزہ, اور بیوی کون کی اس کے کالی بیچاری جڑی ہوئی اور کچھ اس کے حال ہی خراب اس کا. تو کہتے مارے گئے, یعنی اس کا نام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میمونہ, جا کے دیکھ لے تو. کتنی خوبصورت حسین عورت ہو گئی وہ پہنچے کہاں پر ہوگی اللہ کے کوفہ کے فلاں بستی میں ہے وہ عورت. سفر کیا پہنچے دیکھنے کے لیے بزن اللہ. وہاں بستی میں پوچھا کہ بھئی میمونہ سودا کوئی عورت ہے؟ اس میں کتنی خوبصورت ہو گئی عورت, کتنے بڑے ولی کی جنت ملنے والی عورت. تو وہ کبھی ہاں ایک ہے, تو بیچاری بہت غریب شریف سی عورت ہے, اس کی بکری ہیں, بکری چرانے گئی ہوگی جنگل میں کہیں تو ہوگی وہاں, یہاں تو شہر میں کم ہی آتی ہے. اچھا وہاں پہنچے, دیکھا تو دریا تھا یا کچھ کنارہ تھا, ایسا نہر تھی, وہ اس کے اوپر بیٹھی اور اس کی جو بکری ہیں اس کے ساتھ بکریوں کے وہ بھی تھے, بھیڑیے بھی ساتھ تھے, وولف جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھے, بھیڑیے اور اس کی بکریاں ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اور جناب پانی پی رہے ہیں, بالکل ایک مکس ہوئے. تو انہوں نے کہا تم میمونہ حبشیہ سودا تم ہو؟ کہتے ہاں میں ہی ہوں میں, لیکن تو کیوں آ گئے ہیں میرے پاس؟ تیری میری ملاقات تو آخرت میں ہونی تھی. سبحان اللہ, تو پہلے کیسے آ گیا یہاں بتا؟ کہتا میں اس لیے آ گیا کہ جس نے تجھے بتایا اس نے مجھے بھیجا ہے. اللہ, مطلب میں نے آتا مجھ تو اس لیے بھیجا ہے کہ جا دیکھ تو اپنی بیوی کو. کہتا نہیں چل چھٹی کر, تیری میری ملاقات جو ہے وہ آخرت کی ہے, وہاں ملاقات, وہاں دیکھنا میرا میک اپ دیکھنا ہوگا. تو ساری حوریں جو شرما رہی ہوں اس وقت مجھ سے. سبحان اللہ, کیونکہ تقوی کا حسن اندر ہوتا ہے دوستو. شادی کے لیے خوبصورت عورتوں کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ایمان والی عورتوں کو ڈھونڈو, بے شک رنگ کتنی کالا ہو. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اگر ڈھونڈنا ہے تو ایسی بوبیوں کو ڈھونڈو کہ جس کے اندر تقوی, دنیا میں ٹائٹلز نہ ہوں, تقوی تلاش کرو اس میں کہ یہ ہے جی, یہ فلاں ہے جی, یہ ہے بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, نہ ہو. سب سے بڑی چیز دیکھو اس کے اندر تقوی کتنا ہے, خوف خدا کتنا ہے. چاہے کتنی بصورت ہو بیوی بنا لو اس کو. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں ہاں ملاقات تو آخر, تو یہاں کیا کرنا ہے؟ کہ بات تو صحیح ہے. کہتا اچھا میں جاتا ہوں کہ ایک سوال میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ایک سوال پوچھ اور چھٹی کر. میرا حسن دیکھنا تو آخرت میں دیکھنا, ہوں تیری بیوی میں, ملاقات تیری ہوگی تو دیکھنا پھر مجھے. سوال کیا ہے؟ سوال جلدی پوچھ. کہتے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, یہ بکریاں ہیں, یہ بھیڑیا ہے, اور یہ تو بھیڑیا چھوڑتا ہی نہیں بکریوں کو, یہ دونوں کیسے دوست بنے ہیں؟ یہ کیسے آپس میں مل رہے ہیں اور پانی کی جگہ پی رہے ہیں؟ اس کا پیچھے کیا راز ہے؟ کہتے ہیں ہاں بتا دیتا ہوں. ایک ہی راز ہے کہ میں نے اپنے رب سے جب صلح کی تو اللہ نے میری بکریوں کی اور بھیڑیوں کی بھی صلح کرا دی. ہاں میرے بھائیوں, یہی چیز ایک سب سے بڑی چیز ہے. انسان اللہ سے صلح کر لے. اور اللہ سے صلح کی کیا چیز ہے؟ ترک گناہ ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں سے. یہ چھوٹا موٹا والا معاملہ نہیں ہے. اندر خواہشات آئیں گی, اس پہ عمل مت کریں. عمل سے کنٹرول کرنے کے لیے وہ ذرائع استعمال کریں. وہ ذکر اللہ اور صحبت شیخ ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑیں. جتنے خیالات ہیں اتنے نزدیک جائیں اپنے شیخ کے, اتنے اس کا تصور کریں, اتنے اس کی باتوں پہ عمل کریں. آتے ہیں خیالات, لیکن وہ خیال سونا بن جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. راستہ دیا اللہ پاک نے, اور کتنی عظیم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا بہترین اللہ نے ہمیں راستہ دیا اسلام نے اس چیز. یہ ٹھیک ہے بھائی, گناہ ہو گیا, آپ نے غیبت کر دی, جھوٹ کر دی, کچھ ایسی بات ہو گئی, پچھتاتا ہے, پچھتائیں اس پر کہ مجھ سے. آپ دیکھیں جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً اس پہ پچھتائے آدمی کہ مجھ سے ہوا کیا. اس کا آسان طریقہ, بہت آسان طریقہ, ایسا پوتر ہو جائیں گے آپ, صاف ستھرے ہو جائیں گے. وہ کیا؟ اسی وقت استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے, وہیں صاف, اسی وقت استغفار کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. یہ میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, وہ تو اندر تھا سب کچھ میرے, اب یہ کنٹرول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جذبہ آنا بری بات نہیں ہے,
اس پہ آپ وہ تو اندر ہے ہمارے، لیکن یہاں مزہ اس چیز کا ہے کہ درجے کو بلند کرائیں اپنے. یہ درجہ، یہ اس وقت اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے، یا تو جنت کے اعلیٰ درجہ لے لے گا اس وقت، صرف ایک چیز ہے کہ تو کنٹرول کر جائے اس چیز کو. سبحان اللہ. اور کنٹرول کی پاور کہاں سے ملتی ہے؟ شیخ سے ملتی ہے. سبحان اللہ، وہاں سے ملے گی. فوراً تصور شیخ لا. اب تو دیکھے گا تیرے شیخ کا چہرہ خوبصورت ہے، یہ عورت کی شکل سے خوبصورت ہے، تو فوراً سے نفرت کرے گا. میں اپنے شیخ کے چہرے کو نہیں پیچھے کر سکتا، میں نہیں دیکھتا اس عورت کو. استغفر پڑھیں 3 دفعہ. آخری شیطان جو تنگ ہو جاتا ہے، شیطان بھی طاقت میں ہوتا ہے، اتنا پگھلتا ہے کہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ تو بھائی بہت طاقتور ہو گیا مجھ سے زیادہ. تو عرض یہی کرنا تھا کہ گناہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. تب گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، یہ یاد رکھیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسباب جو انسان کو تباہ کرے. ساری تباہی اور بربادی کا جو مقصد انسان کے ساتھ لگتا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے، وہ صرف ایک ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کا ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا سبب ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ. اسی وقت گناہ کو تلاش کریں اور سیدھا اپنے رب کے طرف جائیں اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ مجھ سے ہو گیا گناہ، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ تو مجھے طاقت فرما، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دے. انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. اللہ کہے کہ جا تجھے معاف کیا، تو ویسے ہی پاک ہے جیسے پہلے تھا. اللہ پاک ہم سب کچھ کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. 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 اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات
ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اشفى مرادنا اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.